مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا میرا کہ مجھ کو ملا کہتے تھے لوگ اور کوئی عزت نہیں تھی ہماری. جیسے آج کل مولویوں کو نکما اپاہج اور دنیا سے بے خبر ترقی کے معنی اور بیوقوف نہ جانے کیا کیا خطاب ملاؤں کو ملتا ہے. لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے خدا مجھے کوئی اللہ والا عطا فرما کہ جس کی صحبت سے میں آپ کی محبت پا جاؤں. اللہ نے شمس الدین تبریزی کو الہام فرمایا کہ اے شمس الدین تبریزی تم جاؤ اونیا میں جاؤ سفر کرو, وہاں میرا ایک بندہ جلال الدین رومی کے نام سے ہے, تم اسے میری محبت سکھا دو. شمس الدین تبریزی نے بھی کئی دفعہ دعا کی تھی کہ اے خدا میرے سینے میں آپ کی محبت کی جو آگ ہے اور جو امانت ہے, اگر میں مر گیا تو قبر میں یہ اتنا قیمتی ہیرا دفن ہو جائے گا, لہٰذا مجھے کوئی بندہ ایسا عطا فرمائیے جس کو میں آپ کی محبت کی ضمانت کو اس کے سپرد کر دوں. الہام ہوا جاؤ اونیا جاؤ. اونیا میں روم جلال الدین رومی ہے, وہاں گئے اور جا کر جہاں چاول بکتی تھی, چاول بکتے تھے اس سرائے میں, اس کو برنج فروش کہتے ہیں. چاول بیچنے والوں کو فارسی میں برنج فروش کہتے ہیں. چاول بیچنے والوں کی منڈی تھی, سوداگروں کی, سوداگروں کی منڈی تھی. وہ وہاں ایک چبوترا بنا رہتا تھا اس زمانے میں. شام کو سب بڑے بڑے تاجر وہاں بیٹھتے تھے. شمس الدین تبریزی بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے اپنے ایسی ملنگ شکل میں, کوئی ابا جبا امامہ وغیرہ نہیں تھا, ایسے اپنے کو مٹائے ہوئے رہتے تھے. دنیا میں خبر لگی کوئی درویش صفت ایک نئے مہمان ہیں, چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آئے ہوئے ہیں, سورج سے اللہ والے ہوتے ہیں. مولانا رومی کو تلاش کی, جا کر عرض کیا, دیکھتے ہی بس سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو کچھ بات معلوم ہوتی ہے, شاید میری دعا قبول ہو گئی. عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ تنہائی میں تھوڑا سا وقت دے دیں. حضرت شمس الدین تبریزی مولانا رومی سے اکیلے میں ملے. مولانا رومی نے عرض کیا کہ میں آپ کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مجنوں نے لیلا کی خبر سن کر بتا دیا تھا کہ یہاں لیلا دفن ہے, اس کو اطلاع نہیں دی گئی تھی, تو جب دنیاوی عشق میں یہ اثر ہو سکتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو آپ کے جسم سے سونگ رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کے قلب میں مولا ہے, لہٰذا مجھے اللہ کی محبت سکھا دو. شمس الدین تبریزی نے تواضع کی, خاک ساری ظاہر کی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, خام خواہ آپ کا حسن زن ہے, آپ اپنی نیک گمان سے مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں. مولانا رومی نے فرمایا کہ بوئے میرا اگر کسے مکرو کنت, اگر شراب کی بو کو کوئی الائچی یا پان کھا کر چھپا لے, چشم مست خیش تنزا چوں کنت, ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں سے چھپا سکتا ہے. اللہ والے کتنے ہی اپنی کو چھپائیں مگر وہ اپنی آنکھوں کو کہاں لے جائیں گے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لیکن چشم مست خیش تنزا چوں کنت, وہ اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے جائے. فرماتے ہیں تازگی ہر گلستان جمیل, اگر سب دنیا سو رہی ہو اور رات کو بارش ہو رہی ہو, دن میں ہرے ہرے پتے, ششتا روح, دھلے ہوئے چہرے درختوں کے, دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ رات بارش ہوئی. اللہ والوں کے دلوں پر ان کی تنہائیوں میں خدا کی رحمت کی اور معرفت کی جو بارش ہوتی ہے, ان کی گفتگو میں وہ جھلکتے ہیں, ان کی باتوں سے وہ ٹپکتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کی ہے کہ صحابہ کے چہروں سے ان کے انوار ظاہر تھے. فرماتے ہیں وہ ان کے قلب کا نور تھا جو چھلک کر ان کے چہروں سے اور آنکھوں سے نمایاں ہوتا تھا. جب پیمانہ چھلک جاتا ہے تو باہر بھی گر جاتا ہے. جب ان کے عباداتوں کی عبادت کے انوار سے پیمانہ قلب بھر جاتا تھا تو چھلک کر آنکھوں سے ٹپکا پڑتا تھا اور چہروں سے جھلکنے لگتا تھا. اسی کو فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, صلاتوں کی عبادتوں سے ہمارے صحابہ کے سینوں چہروں پر ایک خاص نور دیکھو گے. اللہ نے یہ آیت نازل کی صحابہ کی شان میں. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ حضرت آپ کتنا ہی چھپائیں, مجھے تو آپ سے کچھ لینا ہے. خیر جب اصرار فرمایا تو فرمایا اور یہاں تک عرض کیا کہ اگر ہمیں آپ پوری دولت نہ دیں تو شمع گلستہ بابا بوگو, اللہ کی محبت کے داغ سے مجھ سے ذرا سا تو کچھ بتا دیجیے. شمع مانے بہت تھوڑا سا, شمع از گلستہ بابا بوگو, میرے کان میں اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ, کوئی درد ڈال دیجیے, تھوڑا سا صحیح. جرعے برریز برمازی صبح, اگر مٹکے کا مٹکا نہ پلائیے تو ایک گھونٹی پلا دیجیے. اس سے کیا تواضع. اس تواضع پر شمس الدین تبریزی کو رحم آ گیا اور فرمایا کہ اچھی بات ہے, بند کمرے میں رہو, بس خالی فرض نماز کے لیے نکلو مسجد میں, اس کے بعد میرے پاس رہو. 6 مہینے تک دونوں بزرگ ایک کمرے میں بند رہتے تھے, خالی نماز پڑھ لیتے تھے. جا کر جو کچھ سینے میں تھا سب منتقل کر دیا. 28,500 اشعار مثنوی کی آگ لگانے والے قیامت تک کے لیے پیدا ہوئے اسی زبان رومی سے. اور فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, یہ مولوی ملا جلال الدین کو حقیر سمجھتی تھی دنیا, لیکن حضرت شمس الدین تبریزی کی غلامی کے سبقے میں آج عالم میں مولائے روم کا لقب دیا جا رہا ہے. آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں مثنوی پڑھائی جا رہی ہے. آج ریڈیو پاکستان دنیا میں آج معروف کے اشعار کا غلغلہ ہو رہا ہے.
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا قاسم نانوتوی، بڑے بڑے علماء کی زبانوں پر آج مثنوی کی شرحیں لکھی جا رہی ہیں. کیا بات ہے، ایک ایک شعر کے اندر نور بھرا ہوا. یہ ہے، یہ ملتا ہے صحبت سے. اسی آیت کے لیے عرض کیا تھا. ہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ بعض لوگ اپنی وزاداری رکھتے ہیں کہ میں تاجر ہوں، میرا 2000 گز کا بنگلہ ہے، یا میں کمشنر ہوں، جج ہوں. دوستو یہ وزاداری سے، یہ خاں صاحبوں کی مونچھوں کی تاؤ سے اور سید کی سیادت سے، چودھری کی چودراہٹ سے خدا کی محبت نہیں ملتی. یہ تو مٹانے سے ملتی، یہ تو ان کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی. آپ جانتے ہیں یہ جلال الدین رومی کون شخص ہے؟ شاہ خوارزم کا سگا نواسا تھا. یہ کوئی غریب ملا نہیں تھا جو قربانی کی کھالوں سے پلا ہوا ہو. یہ وہ ملا نہیں تھا جو زکات کی روٹیوں سے پلا ہوا تھا. یہ وہ عالم تھا جس نے شاہ خوارزم کا سگا نواسا اور شاہی خاندان میں پرورش پائی تھی. شاہ خوارزم کے بادشاہ تھے، سگے نواسے تھے، حقیقی نواسا. اور اتنے بڑے عالم قابل تھے کہ جب چلتے تھے تو 100 علماء ان کی پالکی اٹھائے اٹھائے پیچھے پیچھے چلتے تھے. لیکن اللہ کی محبت کا مزہ نہیں پایا تھا جب تک کہ شمس الدین تبریزی کی صحبت نہیں اٹھائی. تو جس وقت ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے تو شمس الدین تبریزی کا بستر اپنے سر پر رکھا. اس زمانے کے بزرگ جو ہوتے تھے تو جو اور آٹا واٹا ساتھ لے کے چلتے تھے، چکی بھی ساتھ ہوتی تھی، پیالہ بھی، جہاں چاہا جنگل میں پیس لیا اور کھا لیا. چنانچہ تقریباً 30-40 کلو کا وزن شاہ کا خوارزم کا یہ نواسا اتنا بڑا عالم اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے سر پر اپنے بستر رکھ دیا. اور پھر یہ شعر پڑھا. کیا شعر پڑھا؟ ای چنی شیخ گدائے کو بکو، اتنا بڑا عالم بخاری پڑھانے والا آج اللہ کی محبت میں گلی در گلی سر پر بستر لیے ذلت کے سودا کر رہا ہے. لو دوستو، محبت کا نام کیا لیتا ہے وہ شخص؟ نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں. ارے خودداری وزاداری سے خدا نہیں مل سکتا. خواجہ صاحب کا شعر عرض کر رہا ہوں، جس نے اپنے کو مٹایا ڈپٹی کلکٹر ہوتے ہوئے، جا کر حکیم الامت کی جوتیاں اٹھائیں. اس زمانے کا ڈپٹی کلکٹر آج کا گورنر کے مقابلے میں ہے، انگریزوں کے زمانے کا. فرماتے ہیں نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خاریاں ہیں اور بڑی ہیں، بڑی عشق میں ہیں بہاریں، مگر ہاں گھری خارزاروں سے پھلواریاں ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. اور فرمایا دشمنوں مجھے مذاق اڑایا گیا کہ ڈپٹی کلکٹر ہو کر مؤذن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ڈپٹی کلکٹری کے اجلاس کے لیے لمبا کرتا، چوگوشی، ٹوپی اور تسبیح لیے آتے تھے. لوگ ہنستے تھے کانپور میں اور لکھنؤ میں، یہ ڈپٹی کلکٹر صاحب ہیں یا اذان دے کر جا رہے ہیں عدالت کرنے. لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اتنا ضرور خدا سے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھا جب لوگوں نے، خلق نے مذاق اڑایا تو دو شعر کہا کہ دشمنی خلق رحمت ہو گئی، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی. یہ تو عام لوگوں سے کہا. ایک شعر اللہ میاں سے بھی کہا آسمان کی طرف دیکھ کر، جب لوگوں نے مذاق اڑایا یہ کیسا ڈپٹی کلکٹر ہے، نہ کوٹ نہ بدلون نہ ٹائی، یہ لمبا کرتا، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہیں اذان دے کر آ رہے ہیں. تو یہ شعر پڑھا کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب. اے خدا، آسمان کی طرف دیکھ کر یہ شعر پڑھا تھا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. دوستو وزاداری و خودداری کیا چیز ہے؟ وہ حقیقی عزت عطا ہوتی ہے. یہ کیا ٹیپ ٹاپ کاروں سے عزت نہیں، یہ تو زبانوں پر ہے. جس کو غرض ہے شیخ صاحب کو سلام کر لے. دلوں میں عزت ملتی ہے اللہ والوں کی ہوتی ہے. جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں آج مر گئے، ان کے گارڈ آف آنر ختم ہو گئے. 21 توپوں کی سلامی کے بجائے 21 لاکھ کیڑے ان کی خبروں میں رینگ رہے ہیں. لیکن آج اولیاء اللہ کا نام کس عزت سے آپ لیتے ہیں، کتنے القاب و آداب سے لیتے ہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشقوں کا اپنے آفتاب کا بھی غروب نہیں ہونے دیتا. آفتاب عاشقاں تابند آباد. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی برکت سے کہاں پہنچایا خواجہ صاحب کو. حضرت مفتی جمیل صاحب نے لکھا، لاہور والے، خواجہ صاحب کو کہ حضرت جو دولت تھانہ بھون سے پائی ہے مجھ کو بھی دے دیجیے. حضرت نے لکھا خواجہ صاحب نے 4-6 شعر، چونکہ یہ بھی شاعر تھے، سینما کی برائی پر بڑا عمدہ نظم لکھی تھی مفتی جمیل صاحب نے. اگر وہ ہے ماؤں کو اور بہنوں کو نچاتا نہ دیکھیے، انسان ہیں آپ تو سینما نہ دیکھیے، اس قسم کی بہت زبردست نظم لکھی تھی مفتی جمیل احمد جامعہ شفیع لاہور والوں نے. تو حضرت مفتی صاحب نے جب لکھا تو خواجہ صاحب نے ان کو لکھا کہ میں نے آسانی سے دولت نہیں پائی جو آپ کو آسانی سے دے دوں. میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. اور یہ شعر لکھا کہ پیش مرشد دلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے خلیل ہو جاؤ. کچھ دن مٹانا پڑتا ہے شریعت کے معاملے میں نہیں، صرف ان کے وظائف میں، اشغال میں، ذکر فکر میں جو ترکیب بتائیں اس کی اتباع کرنی پڑتی ہے. چند دن کے بعد
جیسے دیسی آم لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بن جاتا ہے. نام تو لنگڑا ہے مگر لنگڑے کھا کر تگڑے ہو جاتے ہیں اور دوڑتے پھرتے ہیں. طاقتور وٹامن بہت ہے اس میں. نام پتہ نہیں کس ظالم نے اس کا نام لنگڑا آم رکھ دیا. حالانکہ میں دیکھتا ہوں جو لنگڑا کر چلتا ہو کمزوری سے اور لنگڑا آم کھا کے دودھ پی لے 40 دن, دیکھیے آپ پھر کیسا دوڑتا ہے. میرے شیخ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ جو دیسی دل ہیں وہ اگر اللہ والوں کے دل سے پیوند کھا جائیں تو وہ دیسی دل تگڑے دل ہو جاتے ہیں, اور اتنے بگڑے دل تگڑے دل ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ دوسرے دلوں کی رہنمائی کے قابل ہو جاتے ہیں. ان کی صحبتوں سے اگر آج اولیاء اللہ ہزاروں کو ولی اللہ بنا کر نہ جاتے تو دنیا اولیاء اللہ کے بیچ سے خالی ہو جاتی.